توجہ سے بات سمجھنا، 1,24,000 انبیاء، صحابیت کب شروع ہوئی؟ میری طرف دیکھنا، حضور آئے تو صحابیت شروع ہوئی، حضور گئے تو صحابیت ختم۔ اتنے محدود سے زمانے میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجی ہر وہ شخص بنے گا جو کعبے کو دیکھے، نمازی وہ بنے گا جو مسجد میں آئے، غازی وہ بنے گا جو جہاد کے میدان میں جائے، لیکن صحابی وہ بنے گا جس نے نبی کو دیکھا۔ حاجی قیامت تک آتے رہیں گے، نمازی قیامت تک آتے رہیں گے، قاری نما قیامت تک آتے رہیں گے، غازی قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن نہ محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ ان صحابہ کے بعد کوئی صحابہ۔ آقا پہ نبوت ختم، صحابہ پر صحابیت ختم۔ اب دوسری تدبیر دیکھیں، آدم سے عیسیٰ تک مشہور روایت کے مطابق کم و بیش کتنے نبی؟ سارے بولو 1,24,000۔ اس کا عکس جب اس جماعت پر پڑا تو اللہ نے محمد کو جو جماعت دی وہ بھی 1,24,000۔ یار میرے ذوق کا جملہ ہے، مجھے پھر کہتا ہوں علماء معاف کر دینا۔ نبوت ہے اللہ کا انتخاب، صحابیت بھی انتخاب تو رب کا ہے، لیکن یہاں نگاہ نہیں سمجھو یار، وہاں رب کی نگاہ پڑتی گئی تو نبی بنتے گئے، یہاں محمد کی نگاہ پڑتی گئی تو صحابی۔ رب نے چنا 1,24,000، نبی رب کے خلاف کیسے کرتے؟ ان کی نگاہ پڑی تو چنے گئے۔ مشہور بات، 1,24,000 نبیوں میں سے رسول جن کو اللہ نے چنا۔ اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ مدارس کے طلباء سارے جانتے ہیں، اب میں وہ فرق آپ کو نہیں پڑھا تھا جو شرح تعلیم میں آپ نے پڑھا۔ میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں انبیاء اور رسول میں بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیاوی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے انبیاء دنیا میں قتل تو ہوئے ہیں، شہید ہوئے، یقتلون النبیین بغیر حق، لیکن کوئی رسول تقریباً شہید نہیں ہوا، بلکہ رسول دنیاوی طور پر بھی اپنے مخالف پہ حاوی رہا۔ رسول دنیاوی طور پر بھی اپنے دشمن پہ، دینی لحاظ سے تو تھا ہی تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی اونچے بات سے حاوی رہے۔ توجہ ذرا میری بات سمجھنا، جب رسول حاوی رہے تو ان کی تعداد کتنی سی؟ 300، سارے بولو 300۔ اس کا عکس جب میرے محبوب کی جماعت پہ پڑا تو اللہ نے محمد کو بدر میں وہی دیے جو دشمن پہ حاوی تھے، 313۔ پھر سمجھو سارے رسول عظیم تھے مگر ان میں اولو العزم 10 ہیں، ان میں اولو العزم، مقصد اخلاق مولانا رحمت اللہ کرامی کی کتاب ہے، اس میں 10 رسولوں کے نام لکھا۔ اس کا عکس جب محبوب کی جماعت پہ پڑا اللہ نے دلبر کو بھی وہ 10 دیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ وہاں بھی 10 تھے، یہاں بھی 10۔ پھر سمجھو اللہ نے ان رسولوں میں سے 4 ایسے چنے جن کو مستقل کتاب دی، سارے بولو جن کو مستقل کتاب دی۔ میرے محبوب کے یاروں میں سے 4 ایسے چنے جن کو مستقل خلافت دی۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں توجہ، ان 4 میں سے ایک ہی ایسا ہے، نہیں سمجھنا، ایک ہی ایسا ہے، توجہ، جس کو رب سے مانگا گیا، سارے بولو جس کو رب سے مانگا گیا۔ آدم آیا کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، نوح آیا ان کی نبوت کی کسی نے دعا نہیں مانگی، ابراہیم کے نبی بننے کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی، یوسف و یونس و زکریا و دانیال کے لیے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر جب رحمت کائنات کی باری آئی آنے سے 2,500 سال قبل کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر خلیل رو کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، عرش والے خدا دیکھ مقام بنایا ہے، آبادی کے لیے مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، ادارہ بنایا ہے، منتظم عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ عطا کر۔ سب میں اکیلے محبوب ہیں جن کو مانگا گیا، بولو جن کو مانگا گیا۔ جب عکس محمد کے یاروں میں پڑا تو ایک فاروق ہے جس کو مانگا گیا۔ آئے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ یاد آیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت وجد میں تھے کسی نے، یہ لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ تقریروں میں چٹے لکھ کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی میں پہلے یاد دیکھ رہا تھا تقریر میں، پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، کیا بات ہوئی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ صرف اس بات کو شاہ جی کو کسی نے کہا یہ بتائیں، توجہ، علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کچھ ایسی باتیں کہیں گے معاذ اللہ کو حضرت علی کے خلاف جائیں۔ سنیو یاد رکھو
بھی لعنت بھیجتے ہیں، رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اہل سنت والجماعت اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جو حیدر اقرار کی عظمت کا مخالف و منکر ہے وہ بدترین کافر۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں، شاہجی علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ بخاری کا انداز اپنا تھا، سید ویسے بھی حسین تھا۔ بخاری نے یہ زلفوں کو جھٹکا دیا، سر سے ٹوپی اتاری، کہا پوچھنے والے غلط پوچھا، سوال تو صحیح کرے۔ اس نے کہا کیا پوچھوں؟ کہا یہ نہ پوچھ علی اور عمر میں کیا فرق ہے، یہ پوچھ کہ عمر اور سب صحابہ میں کیا فرق ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ فرمایا سب مرید ہیں، عمر مراد ہے، سب آئے ہیں، یہ مانگا گیا ہے، وہ سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ابن خطاب کی ضرورت ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، سارے بیٹھے ہو انتہائی معذرت سے سب سے، اللہ کے نبی نے خلیل کی آمد کے لیے، خلیل نے ایک محبوب کی آمد کے لیے دعا مانگی، اللہ مصطفیٰ بھیج جو کعبے کو آباد کرے۔ توجہ توجہ، محبوب نے کہا اللہ کعبے کو آبادی کے لیے بھی، اسلام کی عظمت کے لیے بھی ایک مانگتا ہوں، عظمت اصحاب رسول نے عظمت، اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے مجھ محمد کو عمر دے، مجھ محمد کو۔ بعض نادان لوگ حضرت عمر پہ تنقید کر کے کہہ دیتے ہیں اے عمر دی بدعت آسانی مانگتے، یہ کام فلاں عثمان نے کیا تھا ہم بھی نہیں کرتے، نبی نے تھوڑی کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، پیغمبر نے عمر کو اسلام میں بدعت کے لیے نہیں مانگا تھا، اسلام کی عزت کے لیے۔ ایسا جملہ کہنے سے صحابیت کی توہین نہیں، نبوت کی دعا کی توہین۔ اعزل اسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر تھا۔ باتیں اور طرف چلی گئی، اور علماء نے اس پر بھی ایک عجیب تطبیق لکھی ہے، خلیل نے بھی دعا ذوالحج میں مانگی، محبوب نے بھی دعا ذوالحج میں مانگی، خلیل نے بھی کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے مانگا، محبوب نے بھی کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے مانگا۔ خلیل نے کہا اللہ مصطفیٰ بھیج، محبوب نے کہا اللہ مجھے فاروق عطا کر۔ مسلمانوں، جسے خلیل مانگے اسے پوری دنیا امام الانبیاء کہے، سلطان الانبیاء کہے، سید الانبیاء کہے، فخر الرسول کہے، مولا الکل کہے، شاہ ملک کہے، خاتم النبیین کہے، امام الانبیاء والمرسلین کہے، میں تم سے پوچھتا ہوں جسے آمنہ کا در یتیم مانگے میں اس کی عظمت کو کیوں نہ سلام پیش کروں؟ مجھے دکھ اس چیز کا ہے جسے خلیل نے مانگا ہے، اس کی عظمتوں کو تو سب سراہتے ہیں، حالانکہ خلیل کی دعا سے میرے نبی کی دعا کا وزن بھی زیادہ ہے، قبولیت بھی جلدی ہے۔ جسے خلیل نے مانگا ہے نتیجے سال نہیں ہزاروں سال بعد آئے ہیں، جسے حبیب نے مانگا ہے صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوا ہے، عمر محمد کے قدموں میں نعرہ تکبیر۔ دکھ کس چیز کا ہے، دکھ کس چیز کا ہے؟ جسے نبی مانگے تیرے ملک کا چوڑا اسے پھونکے، جسے نبی مانگے تیرے ملک میں اس کا نام لیٹینوں میں لکھا جائے، جسے نبی مانگے اس کا نام جوتے کے چمڑوں پہ لکھا جائے۔ مسلمانوں، غیرت کا غیرت کھاؤ، ہوش سنبھالو، اصحاب رسول کی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو، ایک بزرگوں کے فیصلے کے انتظار میں رہو۔ یہ جب کہیں گے ہم تختہ دار کے جھولنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ بات سمجھو، بات سمجھو، بڑی سے بڑی بات یہی ہے نا بھی پھانسی پہ لٹکا دیں گے، وہ غازی علم الدین بھی لٹکا ہے، حق نواز بھی لٹکا ہے، بات ہی کوئی نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، یہ موت کا سودا کر چکا ہے۔ پھر میں آخری بات کہتا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 میں سے اکیلے محبوب ہیں جو سب کے سردار، جو سب کے، ادھر آؤ، ابو بکر سے واشی تک ساری جماعت میں اکیلا صدیق ہے جو سب کا سردار۔ سارے بولو جو سب کا۔ میری طرف دیکھنا، آپس میں تو ان کا رشتہ آقا اور غلامی کا ہے، حضور آقا ہیں اور ابو بکر غلام ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں سردار ہیں۔ وہ نبوت کے سردار ہیں، یہ صداقت کے تاجدار ہیں، وہ انبیاء کے مقتدا اور پیشوا اور امام ہیں، یہ جماعت صحابہ کے امام ہیں۔ توجہ کرنا، اپنی جگہ تو دونوں سردار تھے، اس لیے رب نے دونوں سرداروں کو جوڑا، نہیں سمجھو، دونوں سرداروں کو۔ اب اس پر میں اس تفصیل میں جاؤں تو 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ نبی اور صدیق میں مطابقت اور موافقت کیا ہے۔ سید نور نصیر شاہ بخاری کی کتاب ہے نبی اور صدیق، پڑھے لکھے دوستوں کو کہتا ہوں کبھی اس کو لے کر پڑھیں۔ 200
100 موافقات ہیں. جو کام نبی نے کیا وہ صدیق نے کیا. جہاں نبی بیٹھے وہاں صدیق بیٹھے. جو نبی نے عمل کیا وہ صدیق نے کیا. جو پیغمبر نے کہا وہ صدیق نے کہا. صرف کہنے اور سننے اور بولنے تک نہیں, اللہ نے دونوں میں عجیب جوڑ پیدا کیا. نبوت کے حسن کاٹ سے صدیق پر پڑا ہے, اس میں بھی اللہ نے وہ حسن و تابانی رکھی. اگر قرآن نے پیغمبر کو رب المؤمنین رؤوف الرحیم کہا ہے تو نبی نے ابو بکر کو ارحم امتی بامت ابو بکر کہا ہے. اگر قرآن مجید نے جہاں پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے. محمد رسول اللہ نبی ہے, والذین معہ ابو بکر صدیق ہے, والذی جاء بالصدق نبی ہے, وصدق بہ ابو بکر صدیق ہے. اس طریقے سے انعم اللہ علیہم من النبیین نبی ہے, والصدیقین سے ابو بکر صدیق ہے. پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھو. پھر صرف جہاں تک بس نہیں, اللہ نے دونوں میں ایسا جوڑ پیدا کیا کہ جب نبی مکے میں ہے, صدیق ساتھ ہے, پیغمبر مدینے میں ہے, ابو بکر مدینے میں ہے, نبی غار میں ہے, صدیق غار میں ہے, پیغمبر مزار میں ہے, صدیق مزار میں ہے. پھر دونوں میں رب نے ایک عجیب جوڑ پیدا کیا. عمر ان کی بھی 63 سال, عمر ان کی بھی 63 سال. آخری لمحات ان کے بھی پیر کا دن, ان کا بھی پیر کا دن, وہ بھی فجر کا وقت, یہ بھی فجر کا وقت. پھر وہاں پر بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ وہاں پر جو چرپائی رکھی گئی یہاں پر بھی وہی تھی جیسے آقا نے پرانے کپڑے پہنے ہیں کفن میں, یہی صدیق کی کیفیت تھی. پھر اللہ نے ان دونوں میں جوڑ پیدا کیا کہ وہ بھی اسی روزے میں دفن, یہ بھی اسی روزے میں دفن. کل قیامت کا دن ہوگا, جہاں سے نبی اٹھیں گے وہاں سے صدیق اٹھیں گے. جب میدان محشر میں پہنچیں گے جہاں نبی ہوگا وہاں ساتھ صدیق ہوگا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, علماء مشائخ بیٹھے ہیں, تحقیق کر لو کہ اللہ کے محبوب جس وقت مقام محبوب میں سر سجدے میں ڈال کر کہیں گے اللہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء جب سب جواب دے دیں گے تو محبوب بھی ہوں گے جو سب کی شفاعت کے لیے شفاعت کبریٰ کا سجدہ کریں گے. اور جب انتہا ہو جائے گی اس کی شان کریمی جوش میں آئے گی, رب کہے گا ارفع راسکا سر توڑتا اشفا تشفا تسمع, پیارے سر کا سوال کر, دینا چاہتا ہوں, سفارش کر, قبول کرنا چاہتا ہوں, مانگنا شروع کر, عطا کرنا چاہتا ہوں. محبوب سر سجدے سے اٹھائیں گے, اللہ کی شان جلالت میں پوچھے گا محبوب میں میری دعا کو قبول کر کے سفارش کو قبول کر کے میں امت کا حساب کتاب تو شروع کرتا ہوں. لیکن تو ایسا ہے جو آج مجھ رب کو حساب دے سکے کسی کو پیش کر. محمد نصیر نے لکھا ہے محبوب اپنی پوری امت میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے کر کہیں گے اللہ صدیق لے کے آیا ہوں, اس کا حساب لے. اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اللہ کہے کہ محبوب اس کو تو نے بھیجا ہے جس نے تجھ سے صحیح حساب نہیں کیا, میں تجھ سے صحیح حساب. ایک عجیب بات کروں, توجہ کریں. 4 پیغمبروں کے کمالات کا عکس اللہ نے 4 صحابہ میں رکھا. توجہ توجہ توجہ, کتنے جملے سننا. خلیل کے کمالات کا عکس صدیق میں ہے, موسیٰ کے کمالات کا عکس فاروق میں ہے, داؤد کے کمالات کا عکس عثمان میں ہے, عیسیٰ کے کمالات کا عکس علی میں. اب اس کو میں کھولوں تو رات گزر جائے گی, لیکن تقریر ختم ہے, ایک ایک نقطہ سب جاتا ہے. خلیل کے کمالات کا بولو اونچی بات سے دیکھو, کیا میری طرف دیکھنا. ابراہیم عجیب عجیب اچھا, ابراہیم کا پہلا حرف الف ہے, ابو بکر کا پہلا حرف الف ہے. ابراہیم کو قرآن نے اباہ الحلیم نرم مزاج کہا ہے, ابو بکر کو نبی نے ارحم امتی بامت ابو بکر رحیم اور نرم مزاج کہا ہے. میری طرف دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں یہ ہے, ابراہیم سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا, آپ اللہ کے دوست اور خلیل کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن. میرے رب نے میرا امتحان لیا, خلیل جان پیش کر, میں نے آنکھ میں پیش کی, مال پیش کر, میں نے مہمانوں پہ قربان کیا, وطن پیش کر, گھر بار چھوڑ دیا, اولاد پیش کر, بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی, دل پیش کر, مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑا. جب تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا, اللہ نے کہا آج کے بعد تو میرا خلیل بن چکا ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل, میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. ابو بکر رسول اللہ کا خلیل. ابو بکر ابراہیم کو قرآن کہتا ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ابراہیم کو قرآن صدیق کہتا ہے, ابو بکر کو مصطفیٰ صدیق کہتا ہے. پھر سمجھ یاد کیا سمجھ, خلیل نے بھی جان دی, صدیق نے بھی, بولو 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 جلدی جلدی, صدیق نے بھی. میری طرف دیکھنا, تفسیر کا ٹائم نہیں, نقطے سمجھو. اس نے بھی جان دی, اس نے بھی جان دی, اس نے نار میں دی, اس نے غار میں دی.
کہہ دو اس نے اور اس نے، میری طرف دیکھنا، اس نے، پھر سمجھ نار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، غار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر کہتا ہوں اس کو دل پر لکھ، جس نار میں خلیل دیا ہے، باہر تو امتحان ہے، پکڑا گیا ہے، سر سے پگڑی اتاری گئی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا ہے، آگ پہ ڈالا گیا ہے، لیکن اندر جا نار کونی بردم و سلامہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، مگر جہاں خلیل دیا ہے بس باہر بھی امتحان ہے، اندر بھی کالا موزی، کالا تھا، کالا امتحان بن گیا۔ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، پھر سمجھ ایک اور بات کہتا ہوں، جس نار میں خلیل گئے، توجہ توجہ، جس نار میں خلیل گئے، وہاں بات سمجھنا، رب نے بات تو کی ہے، یار سے نہیں نار سے، یا نار کونی بردا، یار سے نہیں، اور جس غار میں صدیق گئے، مصطفیٰ سے بات کی، غار سے نہیں، اس یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے یار سے بات کی، کہہ دو اپنے، پھر علماء کی طرف میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس نار میں خلیل گئے، اللہ کی تجلیات کے منظر تو دیکھے ہوں گے کہ اس کی قدرت کے نظارے، ذات باری کی رویت نہیں، علماء بالکل سامنے بیٹھے، اللہ کی ذات تو خلیل نے آگ میں نہیں دیکھا، آئے، مگر جس غار میں صدیق دیا، آئے، تین دن رات تک محمود کو اپنی جھولی میں اس انداز سے لٹایا ہے جیسے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھلا رکھا ہو، اور 3 دن رات صدیق ہی تھا جو اس قرآن کو پڑھتا ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مفتی صاحب ہم عائشہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اما کے جملے ہیں کان خلق القرآن، ساتھ قرآن پیغمبر کی سیرت ہے، الحمد سے برداشت تک وہ قرآن ہے جسے پوری کائنات نے پڑھا، سر سے پاؤں تک محمد وہ قرآن ہے جسے صدیق نے پڑھا، بطور کسی کے، دیکھو دیکھو رخ یار کو غور سے دیکھتا ہوں اس لیے، رخ یار کو غور سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ اہل دل پڑھتے ہیں کتاب آہستہ آہستہ، یہ ایک ہی کتاب تو تھی رخ محبوب کی جسے صدیق نے پڑھا، اور ہمارے علماء عام طور پر کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے، کتنے دن میں؟ 3 دن، صدیق نے یہی ختم 3 دن تو غار میں کیا، بھائی یہی ختم تو تھا، اور اگر مجھے علماء اجازت دے دیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ابو بکر کو کسی نے کہا تیری پسندیدہ چیزیں کیا؟ کہا حبب الی من دنیا ثلاث، دنیا والوں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، کیا کیا؟ میری طرف دیکھا، النظر الی وجہ رسول، میری دید ہو تیرا دیدار، انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو تجھ پہ نثار ہو، بیٹی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو محمد تیرے حق، میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا، جیسا مال صدیق نے دیا ایسا کسی نے نہیں دیا، غنی تو عثمان بھی تھا، لیکن گھر کو جھاڑو دے کے دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئی تاغا اٹھا کر نبوت کے قدموں میں لا کے رکھنے والا صدیق، تفسیر کا ٹائم نہیں، یہ باتیں اور کریں، بیٹیاں تو عمر کی بھی آئی نبی کے نکاح میں، سیدنا ابو سفیان کی ام حبیبہ بھی آئی محبوب کے نکاح میں، پر جیسی عائشہ آئی ایسے کوئی نہیں، 10 خصوصیات بخاری میں ہیں، شیخ بیٹھے ہیں پوچھ لو، جو اما عائشہ صدیقہ نے اپنے بیان کیا، میں ان 10 پہ بات کروں تو پھر یہاں اور 10 بچ جائیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا، اب تیسری تمنا، مال بھی صدیق جیسا کوئی نہ دے سکتا، اولاد بھی صدیق جیسی، تیسری پسند تھی کہ میری آنکھ ہو تیرا دیدار، اب صدیق سوچتا تھا یہ کیسے، مولانا یہاں بیٹھے ہیں شیخ، آپ سب دیکھ رہے ہیں، بولے میں بول رہا ہوں سب سن رہے ہو، بھائی آقا اگر مکے میں ہے تو سارے دیکھ رہے ہیں، بدر ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، مدینے میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، دار ارقم میں ہے تو سب دیکھ رہے ہیں، صدیق کہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، ایسا دیکھوں کہ میں ہی دیکھوں اور کوئی نہ، اور اللہ بھی چاہتے تھے صدیق اگر یہ تمنا ہے تو پھر ایسے نہیں آئے، یار کو دیکھنے کے لیے پھر سفر، یار کو دیکھنے کے لیے قربت چاہتا ہے تو چل، آدم میرا قرب چاہتا ہے تو عرفات پہ آ،
نوح میرا قرب چاہتا ہے تو طوفان میں آ، خلیل میری قربت چاہتا ہے تو نار میں آ، اسماعیل میری قربت چاہتا ہے تو چھری کے نیچے آ، یوسف میرا قرب چاہتے ہو تو کنویں میں آؤ۔ ہر ایک نے قرب چاہا، محبوب تجھے میرا قرب چاہیے، عرش اولا پہ آ۔ صدیق محبوب کا قرب چاہتا ہے، کندھے پہ بٹھا غار کہاں پہ آ؟ سارے بولو، میری طرف دیکھنا، کمال ہی تھا، کمال خدا کی قسم۔ اب یہ سب مہینہ ہی سفر ہے، ہجرت کس کا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں حضور نے کیا کی تھی پتہ ہے؟ 27 سفر سے ہجرت۔ میں ہجرت کا قصہ تو نہیں بیان کرتا، بات ختم کر رہا ہوں۔ ہجرت کا مہینہ ہے اور جب محبوب چلے ہیں، یہ بھی عجیب بات، حضور کے کاشانہ اقدس پر ابو جہل دروازہ لگایا، اندر ان بدماشوں کا وہی منصوبہ تھا کہ جا کر قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ سارے کافر باہر کھڑے تھے، محبوب تو چلے گئے، اندر بستر پہ علی تھے۔ کون تھے؟ سارے بولو، تھے کون؟ دشمن باہر کہتے تھے اندر نبی، نہیں سمجھے کیا کہتے تھے؟ تھے کون؟ اندر تھے کون؟ کافروں نے کیا کہا کون ہے؟ یہ اس دن سے، اس روز سے کافروں کا عقیدہ ہے علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ اس دن سے ان کا دماغ کھل گیا ہے، وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں۔ تھے تو علی کہتے تھے نبی۔ اب جب حضور ابو جہل اندر گیا، اندر تو بسترے سے دیکھیں بھائی، عظمت علی کے بغیر سنی کا ایمان کامل نہیں۔ اب میں علی پر تقریر کرتا تو وقت بہت سارا چاہیے، صرف حیدر کا ایک نقطہ دیتا ہوں جو یہاں اسی حوالے سے ہجرت کے پیچھے میں توجہ کر۔ علی سو رہے ہیں، اس نے چادر رکھا، حیران ہو گیا، اچھا یہ تو محمد علی اور حضرت علی بالکل نوجوان تھے اور صحابہ میں علی کا قد چھوٹا تھا۔ وہ لنا کا نقطہ عربی کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو بکر عمر اور علی اکٹھے چل رہے تھے تو علی درمیان میں تھے، صدیق عمر دائیں بائیں تھے، تو حضرت عمر بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، فرمایا علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا نون، لنا لکھے تو نون چھوٹا، الف اور لام بڑا، تو حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے، اور حیدر تو ویسے بھی حیدر تھے، برجستہ فرمایا میں نہ ہوں تو تم لا ہو۔ علی نے 15 صدی پہلے کہا ہمیں جدا نہ کرنا۔ اب دیکھ کے حیران ہو گیا، علی ہے۔ اب اس نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدر کا جواب حضرت علی نے فرمایا حضور چلے۔ کیا فرمایا حضور؟ ایمانداری سے بتاؤ سچ کہا یا تکیہ کیا؟ اس لیے علی سچے تھے۔ حضور کہاں ہے؟ چلے گئے۔ دوسرا سوال کہاں گئے ہیں؟ حضور کا جگہ بتائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا جہاں جانا چاہا، جہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہاں جانا تھا؟ کہاں جانا تھا؟ فرمایا جہاں گئے ہیں، جہاں۔ منہ گندہ سا کر کے باہر آ کے کہتا ہے محمد نے نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کی ہے ہمارے قابو ہی نہیں آتی۔ اب بھی کئی بیچارے کہتے ہیں ایسے تیار ہوئے نوجوان ہمارے قابو نہیں آتے۔ اب یہ ٹیم ہی قابو نہیں آتی۔ میں بات اور طرف صدیق کے پاس یاد ہے، غار میں گئے، خلیل نے جان دی نار میں، صدیق نے جان دی سارے بولو نار میں۔ توجہ کرنا، دوسری قربانی مختصر اللہ نے کہا صدیق لے کے چالو، اور عجیب اٹھایا، علماء نے لکھا ہے حضور نے کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تو صدیق اکبر کے قدم حضور کے سینے پر تھے اور محبوب کندھے پر تھے اور نبوت کے ہاتھ صدیق کے سر پر تھے۔ میں ابھی اندر کہہ رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 20-25 ایسے جید علماء مشائخ دیکھے ہیں جن سے میں نے دعائیں کرائی ہیں اور میں ان دعاؤں کا قائل ہوں جو اللہ کی ولایت اور دعا کا منکر ہے، میرے نزدیک وہ بے ایمان۔ میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار میرے سر پہ اتنے ولیوں کا ہاتھ ہے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے سعادت نصیب ہے، میں اپنے لیے ناز سمجھتا ہوں 15ویں صدی کا پیر میرے سر پہ ہاتھ رکھے تو ناز ہو، جس کے سر پہ نبوت کے 2 ہاتھ ہیں وہ ناز کرے۔
میں فجر ملتان پڑھنی سی تو سے میری فجر اتنے کرائی ہے بھائی بھائی جو بس اب تو ختم ہی ہو رہی ہے نہیں رہن جو پھر دوبارہ ہی اگے دوبارہ 2 گھنٹے یہاں تقریر کر کے انہوں نے 5 سال اب بھی ان کا منصوبہ 10 سال یہ تقریر بلا توجہ سے بس بھائی بات ختم ہو رہی میں بات کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں آیا پاؤں مبارک سینہ ادھر محفوظ کندھے ادھر محفوظ سر ہاتھوں کے نیچے آ گیا تو سر بھی محفوظ اور صدیق تو اس وقت سے حفاظت دشمن چاہے بھی صحیح تو صدیق کو نبی سے جدا نہیں قرآن نے بھی نبی اور صدیق کو جوڑا ہے نبی نے بھی خود میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں بحث ہے لو جی ابو بکر خلافت لے گیا پاگلو ہجرت کی رات دیکھو ابو بکر تو نبوت لے گیا نہیں سمجھ رہے تو کہتے خلافت لے گیا وہ تو محمد کو کندھے پہ اٹھا کے لے گیا تو مجھ میں کیا بحث ہے خلیفہ بلا فاصل دیکھنا ہے تو سب ہجرت دیکھ اوپر نبی ہے نیچے صدیق ہے فاصلے کو سارے سب فاصلے اونچی بات سے فاصلے بھائی خلیل کی قربان صدیق کی اس نے بھی مال دیا اس نے بھی مال دیا بس اس نے بھی وطن دیا اس نے بھی وطن دیا وہ بابل سے مکے آیا یہ مکے سے مدینے آیا توجہ کر وہ بیوی بچے لے کے آیا سمجھ یہ بچوں کو چھوڑ کے محمد کو لے کے آیا ایک اور جملہ کہتا ہوں علماء بیٹھے ہیں میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے جہاں خلیل آیا کعبہ بنایا جہاں صدیق آئے مسجد نبی کی تعمیر کی اور میں بالکل عقیدت کے انداز میں اندھے پن کے ساتھ نہیں بلکہ عقیدت محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں آج رحمت کائنات آرام فرما ہے عرش کرسی لوح و قلم کعبہ سب سے افضل وہ زمین ہے اور اس زمین کو خرید کے دینے والا صدیق کے جنتی پہ بحث کرنے والا صدیق تو وہ ہے جس نے دنیا میں جنت خرید کے دے اب بھی اگر کوئی ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھتا ہے تو ابو بکر کی جنت میں جا کے بیٹھتا ہے خریدی ہوئی جنت اور قیامت تک کی امت کو جنت ملے گی تو صدیق کے صدقے سے صدیق نے تو خریدی باتیں اور طرف چلی گئی بھائی مختصر بنا جان دی مال دیا وقت دیا اولاد بھی سارے بولو اولاد بھی عائشہ بھی رسول اللہ کے عقد میں دی صرف یوں نہیں بلکہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر صدیق کی بڑی بڑی ہیں شب ہجرت جس وقت ابو جہل کمینہ آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو سیدہ حضرت سیدہ اسماء باہر نکلی کیا بات ہے اس نے کہا محمد اور ابو بکر کہاں ایک بات بتاؤں ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد ملے گا تو ابو بکر کی سب سے بڑا نبی کی امت کا کافر ہے لیکن اس کافر کو بھی نبی اور صدیق کی یاری پہ یقین ہے میں اس پورے کائنات کا بدترین کافر کیوں نہ کہوں جو صدیق اور نبی کی یاری کا منکر سمجھو میری بات کو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا میں آپ کی بات کرتا ہوں کوئی بات انہوں نے کہا نام نہیں لینا کہنا حق بھائی چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں چھیڑنا بھی نہیں چھوڑنا بھی نہیں اپنی چھپانی بھی نہیں دوسرے کو کہنا بھی نہیں تب سبھی میری بات کو سمجھے بات ختم ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان قربان مال قربان اسماء باہر نکلے ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے ابو بکر محمد کہاں ہے یوں نہیں کہا مجھے پتہ ہے جب بی بی نے جملہ کہا سنیو سینے سے لکھ لے فرمایا پتہ ہے میں بتاتی نہیں کیوں نہیں بتاتی صاف ہی کہا مجھے پتہ نہیں تو عجیب جملہ کہا اگر کہوں کہ پتہ نہیں تو دنیا کہے گی صدیق کی بیٹی جھوٹ بولتی باپ کی عزت دے میری ماں بہنوں بیٹیوں اللہ کے لیے صدیق کی بیٹی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا ابو جہل کے امینے کو غصہ آیا کھینچ کے اس چہرے پہ تھپڑ مارا کتابوں میں لکھا ہے اسماء تھڑا زمین پہ نیچے پتھر پڑا تھا پیشانی پہ لگا پیشانی ہٹ گیا منہ کے بل زمین پہ گری ہونٹ پھٹ گیا دانت ٹوٹا اس نے جو چہرے پہ مارا کان پھٹا بالی دور جا اتنا زور
زوردار تھپڑ تھا، محلے کے لوگ پائے لوگوں نے دیکھا اسما نیچے دھڑ رہی ہے اور یہ بے غیرت بدماش ابو جہل کا کھڑا دھکے دے کے ان کو ہٹایا، سیدہ اسما کو اٹھایا، گھر گئی، چیخو پکار نہیں، باویلا نہیں، اسی وقت کھانا تیار کیا کہ نبی اور صدیق گھاٹ پر مسلمانوں 6000 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے جہاں اسما بنت ابی بکر زخموں کے ساتھ دور ہو کر اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اسما وہاں پہنچی تو سیدہ اسما کی پیشانی پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے، چہرہ یوں کر کے چھپایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان پہ جا کے کھانا رکھ دیا ہے۔ نبوت کی نگاہ کی حضور نے دیکھ کر فرمایا بیٹی اسما یہ کیا ہے چہرے، منہ کیوں چھپایا ہوا ہے، بات کیا ہے بتاتی نہیں؟ خدا کے لیے جملہ سنا۔ اسما نے شرم اور لحاظ سے سر جھکا دیا۔ حضور نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا ابو بکر اسما سے پوچھ بتاتی نہیں کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا بیٹی بتا، آج نہیں بتائے گی پھر کب بتائے؟ کتابی میں لکھا ہے اسما نے کہا محبوب بتاؤں یا چہرہ کھول کر دکھاؤں؟ اسما نے چہرہ کھولا تو سارا زخمی تھا، تھپڑ کا نشان تھا، خون رس رہا تھا۔ حضور کے سامنے سیدہ کی بات بتائی، اللہ رحمت کائنات نے اپنے رحمت کا ہاتھ چہرے پہ پھیرا، حضور نے دعا مانگی، کتابوں میں لکھا ہے زخم کافور ہو گیا، چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ بلور ہو۔ حضور نے فرمایا صدیق اب مجھے وہ بات تیری یاد آئی، آئے ہائے جب میں کہا تھا اس بات عائشہ اور اسما کو اٹھا، میں نے تنہائی میں تجھ سے ہجرت کی بات کر دی ہے، آج رات کی بات ہے۔ تو اس وقت ابو بکر نے کہا نہ محبوب ان کے سامنے کہیے، بچے ہیں۔ تو صدیق نے کہا اہلی میرے اہل نہیں تیرا خاندان ہے، جو بات صدیق کے سینے میں راز ہے وہ محمد کے خاندان کے سینے میں راز ہے۔ ایک ہی بات بتائی بھائی آپ کو کہ خلیل کے صفات صدیق کی، نتیجہ سن رب اپنے جان پہ راضی ہوا، اس نے بھی تو جان دی، بیٹا بھی دیا۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، نہیں سمجھو جاعلک للناس اماما، امامت ملی میری طرف دیکھ۔ جب نبی اپنے یار پہ راضی ہوا فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نتیجے میں کیا ملی؟ زور سے بولو امامت کی بحث کرنے والوں، امامت کا فلسفہ صدیق نے ختم کر دیا، امامت ملی۔ میرے ایک اور جملہ کہہ دے کر یاد کرو، دوسرا انعام محبوب تھا رب کا ایک، کتنا کون ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ خلیل نے مانگا اللہ مجھے دے، اللہ کیا خیال ہے خلیل کو حضور ملے کہ نہیں؟ زور سے بولو جلدی جلدی، کہاں تو کئی ہزار سال بعد آئے، دعا تو پوری ہوئی، دعا پوری لیکن اس وقت ملے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، امتحان ہوا مدرسے میں، لڑکے 2 کامیاب ہو گئے، 100 نمبر اس نے بھی لیا 100 اس نے بھی لیا، کامیاب یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، امتحان میں نتیجہ دونوں کا برابر، لیکن تھا یہ کہ ایک بڑا تھا سمجھدار تھا، ایک چھوٹا تھا بچہ تھا۔ اب انعام میں ایک تحفہ تھا 2 نہیں، سمجھدار استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اس بڑے بچے کو سمجھائے کہ بیٹے حق تو تیرا بھی ہے لیکن اس نے بھی تو کم نہیں کیا امتحان دے رہے ہیں، اس لیے ایسا کر کے مانگ انعام کہ حق تو میرا ہے مجھے دے، لیکن میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں اس کو، میں کہتا ہوں اس کو دے۔ اور مسلمانوں حق تو خلیل کا تھا کہ جان بھی دی، مال بھی دیا، وطن بھی دیا، اولاد بھی دی، لیکن اپنے لیے نہیں مانگا، کہا ربنا وابعث فیہم، ہم نہیں سمجھو ہے، فی نہیں یوں نہیں کہا میرے لیے نہیں، فی ہے، اور ہم کا مصداق ہی وہ ہے جس نے خلیل کی طرح قربانی پانی، اس لیے اللہ نے کہا مانگا تو خلیل نے ہے پر امتحان تو صدیق نے بھی پیسے دیے ہیں، اس لیے تحفہ میرا ہے، مانگا اس نے ہے، دیتا تجھے تو کندھے پہ اٹھا لے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ عمر، سیدنا موسیٰ، عثمان، سیدنا داؤد، علی، سیدنا عیسیٰ، ان کے کمالات کا عکس اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت زندگی رہی تو اس موضوع کو اس سے آگے آئندہ چلائیں گے۔ حضرت شیخ دعا کرائیں گے، دعا کے بغیر کوئی آگے